ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے گاؤں میں حسان نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ حسان کو جانوروں سے بہت محبت تھی۔ ایک دن وہ اپنے راستے پر جا رہا تھا کہ اسے ایک پیاسا کتا نظر آیا۔ کتے کی زبان باہر تھی اور وہ بری طرح پانی کی تلاش میں تھا۔ حسان نے فوراً اپنے تھیلے سے پانی کی بوتل نکالی اور ایک چھوٹے پیالے میں پانی ڈالا۔ کتا فوراً پانی پینے لگا اور تھوڑی دیر میں تازہ دم ہو گیا۔ حسان نے مسکراتے ہوئے کتے کو دیکھا اور دل میں سکون محسوس کیا۔ جب حسان گھر پہنچا تو اس نے اپنی ماں کو یہ بات بتائی۔ اس کی ماں نے خوش ہو کر کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ جانوروں کے ساتھ رحم کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ ایک شخص کو جنت میں صرف اس لیے داخل کیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ حسان کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ اس کا چھوٹا سا عمل اللہ کی خوشنودی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس دن کے بعد حسان نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ ہر جانور کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ سبق۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک لڑکا احمد رہتا تھا۔ احمد ایک نیک اور سادہ دل لڑکا تھا، لیکن کبھی کبھی اس میں صبر کی کمی ہو جاتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک خوبصورت سیب کے درخت پر پڑی۔ سیب سرخ اور پکنے کے قریب تھے، لیکن ابھی تیار نہیں تھے۔ احمد کو سیب کھانے کا دل چاہا اور اس نے جلدی سے ایک سیب توڑ لیا۔ جیسے ہی وہ سیب کھانے لگا، اسے ایک بوڑھے آدمی کی آواز سنائی دی۔ بوڑھا آدمی درخت کے قریب آیا اور مسکرا کر بولا، بیٹا، یہ سیب ابھی تیار نہیں ہے، تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ احمد نے شرمندگی سے کہا، مجھے بہت بھوک لگی تھی اس لیے میں نے صبر نہیں کیا۔ بوڑھا آدمی مسکراتے ہوئے بولا، صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ بہترین انعام دیتا ہے۔ احمد نے شرمندہ ہو کر سیب واپس درخت کے نیچے رکھ دیا اور بوڑھے آدمی کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ اگلے دن وہ دوبارہ اس درخت کے پاس گیا، لیکن اس بار اس نے سیب نہیں توڑا۔ چند دن بعد سیب مکمل طور پر پک گئے اور احمد نے اجازت لے کر ایک سیب توڑا۔ جب اس نے وہ سیب کھایا تو وہ نہایت میٹھا اور مزیدار تھا۔ اس دن احمد نے یہ سبق سیکھا کہ صبر کرنے سے نہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ زندگی کی نعمتوں کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ سبق۔ صبر ایک عظیم صفت ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دن جھیل کے کنارے ایک بطخ جس کا نام نینا تھا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ نینا اپنے بچوں کو روزانہ جھیل میں تیرنا سکھاتی اور انہیں بتاتی کہ پانی میں کیسے محفوظ رہنا ہے۔ ننھے بچے بہت شرارتی تھے اور اکثر بات نہ مانتے تھے۔ ایک دن ننھے بچوں میں سے ایک پیٹو نے نینا کی بات کو نظر انداز کیا اور جھیل کے گہرے حصے کی طرف چلا گیا۔ نینا نے اسے روکا تھا، لیکن پیٹو نے کہا، میں خود سے تیر سکتا ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی پیٹو جھیل کے گہرے پانی میں پہنچا، وہ ڈر گیا اور ڈوبنے لگا۔ نینا فوراً تیزی سے تیر کر اس کے پاس پہنچی اور اسے بچا لیا۔ جب پیٹو کنارے پر پہنچا تو وہ کانپ رہا تھا اور بہت شرمندہ تھا۔ نینا نے پیٹو کو پیار سے کہا، دیکھو، ہمیں ہمیشہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں اور ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ پیٹو نے سر جھکا کر کہا، اب ٹھیک کہتی ہے ماں، آئندہ میں ہمیشہ آپ کی بات مانوں گا۔ اس واقعے کے بعد سب بچے نینا کی بات غور سے سنتے اور کبھی ضد نہ کرتے۔ سبق۔ ہمیشہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دور دراز کی سرزمین میں واد گلاب کے نام سے مشہور ایک حسین سلطنت تھی۔ اس سلطنت پر ایک رحم دل اور خوبصورت شہزادی وانیہ کی حکمرانی تھی۔ وانیہ اپنی ذہانت اور شجاعت کے لیے دور دور تک مشہور تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتی اور ان کے مسائل سننے کے لیے دربار میں حاضر ہوتی۔ ایک دن سلطنت پر ایک خوفناک عفریت نے حملہ کر دیا اور لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ شہزادی وانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود عفریت کا سامنا کرے گی۔ وہ اپنی جادوئی تلوار لے کر اکیلی ہی جنگل کی طرف نکل پڑی جہاں عفریت رہتا تھا۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی ہر طرف سناٹا تھا، لیکن وانیہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ عفریت کے غار تک پہنچ گئی اور اسے للکارا۔ ایک شدید لڑائی ہوئی، لیکن وانیہ کی بہادری اور تلوار کے جادوئی وار کے سامنے عفریت بے بس ہو گیا۔ شہزادی وانیہ نے نہ صرف اپنی سلطنت کو بچایا بلکہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لی۔ اس کی بہادری اور شفقت کی داستان صدیوں تک سنائی جاتی رہی۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑے شہر میں ایک چھوٹا لڑکا اسفندیار رہتا تھا۔ اسفندیار بہت ذہین اور خوش اخلاق تھا، مگر وہ اکثر نماز پڑھنے میں سستی کرتا تھا۔ اس کے والدین نے اسے کئی بار سمجھایا کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، مگر وہ ہمیشہ کوئی بہانہ بنا لیتا۔ ایک دن اسفندیار کے دوست حسن نے اسے بتایا کہ وہ ہر روز مسجد جا کر نماز پڑھتا ہے اور اسے بہت سکون ملتا ہے۔ حسن نے کہا، نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی دیتی ہے۔ اسفندیار نے سوچا کہ شاید حسن صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کی کہ وہ بھی نماز شروع کرے گا۔ اگلی صبح وہ وقت پر اٹھا، وضو کیا اور مسجد چلا گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے اسفندیار کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی آئی۔ اس دن کے بعد سے اسفندیار نے باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اسفندیار کو یہ سمجھ آ گیا کہ نماز نہ صرف ایک فرض عبادت ہے، بلکہ دل کی تسکین اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس نے ہمیشہ کے لیے سستی چھوڑ دی اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نماز ہماری زندگی میں سکون اور برکت لاتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ایک گاؤں میں علی نام کا ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت شرارتی تھا، مگر دل کا اچھا اور ایماندار تھا۔ ایک دن علی بازار سے گھر واپس آ رہا تھا جب اسے راستے میں ایک چھوٹا سا پرس ملا۔ پرس کے اندر بہت سے پیسے اور ایک چمکدار سونے کی انگوٹھی تھی۔ علی نے سوچا کہ یہ پرس کسی کا قیمتی سامان ہوگا اور اسے فوراً واپس کرنا چاہیے۔ علی نے گاؤں میں ہر طرف جا کر لوگوں سے پوچھا کہ کیا کسی کا پرس کھویا ہے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ بہت فکر مند تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کسی کو اس پرس کی ضرورت ہوگی۔ آخرکار علی کو ایک بوڑھی عورت ملی جو بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا پرس کھو گیا ہے، جس میں پیسے اور انگوٹھی تھی جو اس کے شوہر کی یادگار تھی۔ علی نے خوش ہو کر فوراً پرس اسے واپس کر دیا۔ بوڑھی عورت نے دعائیں دیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری ایمانداری ایک دن تمہیں بہت کامیاب کرے گی۔ علی نے سیکھا کہ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے اور دوسروں کی مدد کر کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس دن کے بعد علی ہمیشہ ایمانداری کے راستے پر چلتا رہا۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک چھوٹا سا چوہا رہتا تھا جس کا نام میلو تھا۔ میلو ایک غریب اور محنتی چوہا تھا جو ہمیشہ چند ٹکڑوں کھانے کے ذروں کی تلاش میں رہتا تھا، جہاں سے تازہ بیکری کے کھانوں کی خوشبو ہمیشہ اس کے چھوٹے سے گھر تک پہنچتی۔ ایک دن جب میلو بازار میں کھانے کے کچھ ٹکڑوں کی تلاش میں تھا تو اس کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی۔ اس آدمی کا نام مسٹر اولیور تھا۔ اس نے میلو کو مسکرا کر دیکھا اور کہا، چھوٹے دوست، کیا تم نے کبھی پڑھنے کے بارے میں سوچا ہے؟ میلو حیرانی سے بولا، پڑھائی؟ اس سے میری کیا مدد ہوگی صاحب؟ مسٹر اولیور ہلکا سا ہنستے ہوئے، پڑھنے سے تمہیں ایسی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو تم نے کبھی نہیں سوچے۔ علم کے ذریعے سب سے چھوٹا چوہا بھی بڑا بن سکتا ہے۔ یہ سن کر میلو نے کتاب کو اپنے چھوٹے سے گھر لے آیا اور روز رات کو اس کا مطالعہ شروع کیا۔ وہ کتاب کاروبار اور تجارت کے بارے میں تھی، جو اس کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ وقت کے ساتھ میلو نے کتاب سے سیکھے گئے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانا شروع کیا۔ اس نے شہر میں اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور جانوروں کو کھانے کے چھوٹے حصے بیچنے لگا۔ چند مہینوں بعد میلو نے اپنی پہلی بیکری کھولی جس کا نام میلو کی بیکری رکھا تھی۔ جلد ہی اس کی بیکری مشہور ہو گئی اور میلو ایک کامیاب کاروباری چوہا بن گیا۔ ایک دن میلو اپنے دوست مسٹر اولیور کے پاس گیا اور اس سے ملاقات کی۔ مسٹر اولیور نے خوشی سے اسے دیکھا اور کہا، یاد رکھنا میلو، اصل کامیابی دولت سے زیادہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جس سے تم دوسرے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہو۔ میلو نے مسٹر اولیور کی نصیحت کو دل سے اپنایا اور اپنی بیکری کے ساتھ ساتھ شہر کے دوسرے جانوروں کے لیے ایک چھوٹی سی لائبریری بھی کھول دی تاکہ وہ بھی پڑھائی اور علم سے مستفید ہو سکیں۔ اور یوں میلو، ایک چھوٹا سا غریب چوہا، ایک دانا بوڑھے آدمی کی نصیحت پر عمل کر کے شہر کا ایک کامیاب کاروباری بن گیا اور سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ Kids happiness. ایک چھوٹا سا خرگوش تھا جس کا نام بنی تھا۔ بنی بہت نیک دل اور محنتی تھا۔ اس کا ایک خاص خواب تھا کہ وہ بڑا ہو کر ٹریفک پولیس افسر بنے تاکہ سب کو محفوظ طریقے سے سڑک پار کرنے میں مدد دے سکے۔ ہر روز جب بنی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا، وہ دیکھتا کہ کیسے ٹریفک پولیس والے بڑی ذمہ داری سے گاڑیاں روکتے اور لوگوں کو راستہ دیتے۔ بنی کو یہ بہت پسند تھا اور وہ دل ہی دل میں سوچتا، ایک دن میں بھی ٹریفک پولیس افسر بنوں گا اور سب کی مدد کروں گا۔
لیکن بنی کے دوست اکثر اس پر ہنستے تھے۔ وہ کہتے، تم اتنے چھوٹے ہو، بھلا تم ٹریفک پولیس افسر کیسے بن سکتے ہو؟ بنی کو ان کی باتیں سن کر کبھی کبھار دکھ ہوتا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنے خواب کو پورا کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ بنی نے اپنی پڑھائی میں محنت شروع کر دی اور اپنے گاؤں کے بڑے جانوروں سے ٹریفک کے قوانین سیکھنے لگا۔ وہ ہر روز کتابیں پڑھتا اور اپنے آپ کو تیار کرتا۔ جب بھی سڑک پر جاتا، وہ ٹریفک پولیس کی ذمہ داریاں غور سے دیکھتا اور سیکھتا کہ انہیں کیسے انجام دیا جاتا ہے۔ کچھ سال بعد جب بنی بڑا ہو گیا تو اسے اپنے گاؤں میں ٹریفک پولیس کی نوکری مل گئی۔ وہ اب وہی یونیفارم پہنتا جس کا خواب وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ بنی نے بڑی محنت سے اپنی ڈیوٹی شروع کی اور سب لوگ اس کی مدد سے بہت خوش تھے۔ اب بنی سڑک کے کنارے کھڑا ہوتا، گاڑیوں کو روک کر لوگوں کو سڑک پار کرنے کا اشارہ دیتا اور سب اس کی فرمانبرداری سے اس کی عزت کرتے۔ بنی کا خواب سچ ہو چکا تھا اور اس نے ثابت کر دیا کہ اگر دل میں یقین ہو اور محنت کی جائے تو کوئی بھی خواب پورا کیا جا سکتا ہے، چاہے تم کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہو۔ کہیں دور ایک جادوئی وادی میں پریوں کی سرزمین آباد تھی۔ اس وادی کا ہر کونا جادو سے بھرا ہوا تھا۔ سبز پہاڑ، نیلے جھرنے اور رنگ برنگے پھول اس جگہ کو دلکش بناتے تھے۔ آسمان پر ستارے ہمیشہ جھلملاتے رہتے تھے اور چاندنی راتیں وادی کو چمکاتی تھیں۔ اس جگہ کی سب سے حسین پری کا نام نوری تھا، جو روشنیوں کی مالک تھی۔ نوری کا دل بہت نرم اور پیار سے بھرا ہوا تھا اور اس کے پروں میں چمکدار جگنو چھپے ہوتے تھے۔ ایک دن نوری نے ایک نرالا خواب دیکھا کہ پریوں کی وادی میں کچھ برا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح جب وہ وادی کی سیر پر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ہوا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی ہے۔ پھول مرجھانے لگے تھے اور درختوں کی سرسبزی مدھم ہو رہی تھی۔ نوری نے فوراً اپنی سہیلیوں کو بلایا جو مختلف طاقتوں کی مالک تھیں۔ گل پری جو پھولوں کی محافظ تھی، شاہین پری جو ہوا پر حکمرانی کرتی تھی، اور بارش پری جو بادلوں کو حرکت دیتی تھی، سب نوری کے ساتھ مل کر وادی کو بچانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سب پریوں نے اپنے جادوئی ہار اکٹھے کیے اور ایک طاقتور منتر پڑا جس سے روشنیوں کی ایک شاندار لہریں وادی کے چاروں طرف پھیل گئیں۔ ان کی محبت اور دوستی کی طاقت نے اندھیرے کو شکست دی اور وادی ایک بار پھر خوبصورتی سے بھر گئی۔ نوری اور اس کی سہیلیوں نے خوشی منائی کہ وہ اپنی پیاری وادی کو بچا سکیں۔ اس دن کے بعد پریوں کی سرزمین میں کبھی کوئی اندھیرا نہیں آیا اور نوری کی روشنی ہمیشہ وہاں کی راتوں کو روشن کرتی رہی۔ Kids happiness. ایک زمانے کی بات ہے، جنگل میں ایک خوبصورت طوطا رہتا تھا جس کا نام آلسی تھا۔ وہ اپنی چمکدار سبز پروں کی وجہ سے بہت مشہور تھا اور ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ آلسی کی ایک عادت تھی کہ وہ بہت کاہل اور سست تھا۔ جب دوسرے پرندے اپنی خوراک کے لیے اڑتے اور محنت کرتے تو آلسی سارا دن ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا رہتا اور انتظار کرتا کہ کوئی اور اس کے لیے کھانا لائے۔ ایک دن جنگل میں سخت قحط پڑا۔ خوراک کی کمی ہو گئی اور پرندوں کو اپنے لیے خوراک تلاش کرنے میں بہت مشکل پیش آنے لگی۔ آلسی کاہلی کی وجہ سے بھوکا رہنے لگا۔ دوسرے پرندے اپنے گھونسلوں کے لیے خوراک تلاش کرنے میں مصروف تھے اور کسی کے پاس آلسی کی مدد کرنے کا وقت نہ تھا۔ ایک دن ایک دانشمند بوم نے آلسی کو دیکھا اور اس سے کہا، آلسی، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ جو پرندے محنت کرتے ہیں وہی وقت ضرورت میں خوشحال رہتے ہیں۔ آلسی نے پہلی بار اس بات پر غور کیا اور سوچا کہ وہ ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرتا رہا ہے۔ اب اسے خود اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ آلسی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی بدل دے گا اور کاہلی چھوڑ دے گا۔ اگلی صبح آلسی جلدی اٹھا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے پورا دن سخت محنت کی اور آخر کار اسے کچھ پھل اور دانے ملے۔ اس دن کے بعد آلسی نے روزانہ محنت کرنا شروع کر دی اور جلد ہی وہ پہلے سے زیادہ خوشحال اور صحت مند ہو گیا۔ اس کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ کاہلی انسان کو برباد کر دیتی ہے، جبکہ محنت اور خود انحصاری خوشحالی اور کامیابی کی کنجی ہے۔ Kids happiness.